ریڈ ہائفر کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا ان کی قربانی کے بعد مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے بعد پھر دجال آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پوری کائنات کے اندر اتنے بدمعاش، دھوکہ باز اور چالیں چلنے والے چال باز یہودی ہیں، پوری کائنات میں کوئی دوسری قوم اس طرح کی نہیں ہے۔ اس سے نیچے ہنود ہیں، ہندوستان کے۔ تو یہ جو قوم یہود کی ہے، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے انہی فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی۔ کتنے سو سال تک یہ فرعونیوں کے ظلم و ستم سہتے رہے، اور قرآن فرماتا ہے کہ فرعونی تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے اور تمہارے مردوں کو، یعنی تمہارے بچوں کو، لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ جو سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام انہی قہر فرعونی سے چھڑا کر آزادی دلا کر لا رہے ہیں، ان کا رویہ اس اللہ کی پاک نبی علیہ تحیت والسلام کے ساتھ کتنا برا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے نبیوں کو، نبیوں کے والدین کو اور نیک لوگوں کو چھوڑ کر بڑی بدماش جماعت اور قوم وہ یہودیوں کی جماعت ہے، یہودیوں کی قوم ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی لی، سونے کا ایک بت بنایا، بچھڑا، اور اس کے اندر اس مٹی کو ڈالا تو وہ کلام کرنے لگا۔ تو کہا دیکھیں، جب تم فرعونیوں کے پاس تھے تو تمہارا خدا اس وقت بھی کلام کرتا تھا، اور اب کیا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہے، تو معبود تو اسے ماننا چاہیے جس کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو 70,000 یہودیوں کو سزا ملی تھی کہ انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ پھر ایک موقع آیا کہ کسی نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل سے اے ہمارے پیارے کلیم فرما دو کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ جب گائے کو ذبح کرنے کا نام لیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جو ان کا نجات دہندہ تھا، جو اللہ رب العزت کا بہت عظیم اور پیارا پیغمبر تھا، کلیم اللہ، ان کے ساتھ انہوں نے کیسے کلام کیا۔ اتتخذون ہزوا، اے موسیٰ لگتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں بتاؤ وہ کس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بتایا، پھر کہا نہیں جی ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے، اور کھل کر بتاؤ۔ پھر کہا جی اور کھل کر بتاؤ۔ اور اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ ہم ضرور گائے کو ذبح کریں گے۔ کنڈیشن اور زیادہ سخت کرتا گیا اللہ رب العزت، یہاں تک کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور فرمایا حق تعالی نے وما کادوا یفعلون فذبحوها وما کادوا یفعلون، انہوں نے ایسا کر تو دیا لیکن ان کا دل نہیں چاہتا تھا، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ جس وقت گائے کو ذبح کیا نا، اس کے گوشت کو ٹکڑے کو اس آدمی جو مقتول تھا اس کے جسم پر مارا، وہ اٹھا اور اٹھ کر کہا جی میرے بھتیجے نے، میں نے رشتہ نہیں دیا ہے اس لیے اس نے مجھ کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، یہ بات اس طرف لا رہے ہیں کہ ہماری تورات کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہے کہ ریڈ ہائفر جو ہے اس کو ذبح کیا جائے، تو انہوں نے ایک بنایا بہانہ، حالانکہ وہ واقعہ بالکل الگ ہے، اور جو قرآن نے بیان کیا ہے، جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا، یہ بالکل حق ہے۔
تورات کے اندر موجود ہے کہ ہائفر کو ذبح کیا جائے، اس کی علائشوں سمیت، اس کی چمڑی سمیت، اوجری سمیت اس کو جلا دیا جائے، پھر اس کی راکھ کو یہ ایک برتن میں ڈال کر پھر پانی ڈالتی ہیں، پھر اس سے یہ پاکی حاصل کرتی ہیں۔ تو ان یہودیوں کے عقیدے کے مطابق تمام یہودی اس وقت پلید ہیں۔ یہ 5 ہائفرز کو یہ قربان کریں گے، ان کی جو علائشیں ہیں، ان کی اوجریاں ہیں، ان کے جسم کے اوپر جو چمڑے ہیں، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے، پھر ایک برتن میں اس راکھ کو ڈالیں گے، پھر اس میں پانی ڈالیں گے، جو لوگ اس سے نہائیں گے وہ پاکیزگی حاصل کر لیں گے، پھر وہ مسجد اقصی شریف کو شہید کریں گے، پھر اس کے بعد 3rd ٹیمپل کو بنایا جائے گا، پھر دجال آئے گا، اور دجال آئے گا تو گریٹ اسرائیل کا جو انہوں نے خواب دیکھا ہے پھر اس کی تعبیر ان کے سامنے آ جائے گی۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہودی بدبختوں کا عقیدہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر پائیں گے۔ ہو سکتا ہے 5 قربانیاں بھی نہ دے سکیں، ہو سکتا ہے کہ 5 قربانیاں دے لیں لیکن مسجد اقصی شریف فلسطینی لوگ جو اپنی قربانیاں دے دیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو کر بھی مسجد اقصی کو بچا لیں۔ کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا ہے، کسی حدیث کے اندر، کہ یہ ضرور مسجد اقصی کو جو ہے نا وہ شہید کریں گے، پھر 3rd ٹیمپل جو ہے نا اس کی تعمیر کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ 3rd ٹیمپل بنے گا تو پھر ہمارا مسیح آئے گا۔ میں کہتا ہوں اگر مسجد اقصی شریف بالفرض یہ شہید کر بھی دیں، 3rd ٹیمپل بنا بھی لیں، تو یہ نہیں ہے کہ دجال آ جائے گا۔ دجال تو تبھی آئے گا جب اس کے آنے کا موقع ہوگا، اور اس سے پہلے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں گے، اور بہت سارے علاقوں کو، ملکوں کو سرکار فتح فرما لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے پتہ چلے گا کہ دجال جو ہے نا وہ آ چکا ہے۔ پھر جب آپ واپس فلسطین آئیں گے تو واقعی آپ کے آنے کے بعد دجال جو ہے نا وہ دنیا کا راؤنڈ کر کے لگا کر وہاں پر آ جائیں گا، پھر یہ مسجد شریف کے اندر محصور ہو جائیں گی۔ تو وہ دمشق کی مسجد کے مشرقی مینارے پر، سفید مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جو ان کے جھوٹے مسیح کو واصل جہنم فرمائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے جو یہودیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ ہم کہتے ہیں کہ مسجد اقصی شریف جو ہے نا وہ ضروری بر ضرور جو ہے نا یہ شہید کر دیں گے، اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ضرور ٹیمپل بنے گا۔ ہاں، ان شرارتیوں کا شرارتی ذہن جو ہے نا، اس کا پلان جو شیطانی ہے، یہ بالکل بنا ہوا ہے۔ ان کے سامنے ایک بہانہ ہے کہ ہم اس طرح کر کے مسجد اقصی شریف کو شہید کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن دجال اسی وقت آئے گا جب حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتحاد کی قوت سے بالا مال فرمائے۔ اگر 3 ممالک بھی آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں تو ان کے سارے شیطانی پلان جو ہے نا وہ سارے کے سارے رائگاں چلے جائیں گے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ مسجد اقصی شریف جو ہے وہ قائم اور دائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت امت کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔